جو الیکشن کمیشن ہے نا، اس نے گھیر گھار کے پی ٹی آئی کو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ بند گلی میں بھیج دیا ہے، اور دھکیلا اس انداز سے ہے کہ ایک طرف تو ان میں آپس میں جو ہے نا اختلافات پیدا ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گزشتہ رات ہی جو کام ہوا کہ وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کے نام پہ 3-4 دھڑے سامنے آ گئے۔ ایک تو ویسے الگ ہو چکا تھا پہلے ہی پرویز خٹک صاحب کے سربراہی میں، اب ایک نئے 2 دھڑے ود ان دی پارٹی بن گئے، اور وہ پارٹی کے دھڑے ایسے اس انداز کے ہیں کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہیں اور وہ الیکشن کروانے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی بالکل ڈیڈ زیرو ہو جائے گی اگر عمران خان کو مائنس کیا جائے گا۔ السلام علیکم، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، جو کہ اپنی سیاسی بصیرت سے بتائیں گے کہ صورتحال آگے کیسے جا کے ڈیولپ ہوگی۔ سب سے پہلے جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ یہ کہ انہوں نے چیئرمین شپ سے دستبرداری کر دی ہے، اور اس کے بعد وہ نیا نام جو ہے چیئرمین شپ کے لیے وہ بھی خود انتخاب کریں گے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے نام چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ان کی جگہ چیئرمین کا جو انتخاب ہے وہ لڑیں گے۔ سب سے پہلے سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی جو مائنس ہوگی وہ کیسے چل پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کل کی جو گفتگو ہماری ہوئی ہے پروگرام میں لاسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا، اس نے گھیر گھار کے پی ٹی آئی کو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ بند گلی میں بھیج دیا ہے، اور دھکیلا اس انداز سے ہے کہ ایک طرف تو ان میں آپس میں جو ہے نا اختلافات پیدا ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ایک چھتری تلے آئیں تو سب کو گرفتار کر لیں 9 مئی کے واقعے میں۔ 2 کام۔ اب آپ یہ دیکھیں گزشتہ رات ہی جو کام ہوا کہ وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کے نام پہ 3-4 دھڑے سامنے آ گئے۔ ایک تو ویسے الگ ہو چکا تھا پہلے ہی پرویز خٹک صاحب کے سربراہی میں، اب ایک نئے 2 دھڑے ود ان دی پارٹی بن گئے، اور وہ پارٹی کے دھڑے ایسے اس انداز کے ہیں کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہیں اور وہ الیکشن کروانے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان مائنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کوئی ویلیو یا وقت ہے۔ پی ٹی آئی بالکل ڈیڈ زیرو ہو جائے گی اگر عمران خان کو مائنس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، گوہر علی صاحب جو ہیں، علی گوہر صاحب بیرسٹر ہیں، بہت نامور قانون دان ہیں، عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، پارٹی میں ان کا کنٹریبیوشن بھی خاصا، سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن علی گوہر کو لوگ عمران خان کے متبادل کے طور پہ تسلیم کیسے کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن میں آپ کون سے امیدوار کھڑے کریں گے؟ آپ نے کون سے ان سے جو ہے نا ان کی امیدواری مانگی ہے؟ کوئی انہوں نے جو ہے نا کوئی پیپر تو نہیں فائل کیے نا نامینیشنز کے، نامینیشن پیپر سامنے آئے ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ کو خوف ہے کہ ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، تو آپ نے مقام کا اعلان نہیں کیا۔ پارٹی کے 100 بندوں کو اگر بلانا ہے آپ نے، فرض کریں تو آپ اگر اناؤنس کریں گے تو فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ آئیں، آپ بنی گالہ میں آ جائیں، آپ زمان پارک میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، کسی ہوٹل میں بلا لیں، کہیں بلائیں گے آپ ان کو، لیکن کہیں بھی ابھی مقام نہیں بتا رہے کہ ان کو خوف بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایکشن نہ ہو جائے، پولیس اٹیک نہ کر دے۔ تو یہ سارے معاملات ایک ایسے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے سر۔ ویسے یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر جو بھی نیا وہ چیئرمین شپ کے لیے انتخاب ہوتا ہے، جو بھی چوز ہوتا ہے، آگے اگر پی ٹی آئی کو ہم ذرا تھوڑی اور لبرٹی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے جا کے جیت بھی جاتی ہے اکثریت کے ساتھ، تو وہ کیا وزیر اعظم آگے وہی چیئرمین بنے گا؟ کیا نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ پارٹی جس شخص کو نامزد کرے وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، قائد ایوان کوئی بھی شخص بن سکتا ہے قومی اسمبلی میں، اسی طرح سینٹ میں بھی قائد ایوان کوئی بن سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ آئین میں، قانون میں ایسی قدغن کوئی نہیں ہے کہ آپ چیئرمین کو ہی نمبر 1 کو ہی بنائیں گے۔ لیکن پہلے لڑائی جھگڑا یہ کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز علی نمبر 1 ہوں گے بطور صدر، عمران خان کے بعد ان کی باری ہے، یا جو شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین ان کی باری ہے۔ لیکن اب یہ تیسرا نام آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی ہوشیاری سے ان کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ یہ مشکلات اور رکاوٹیں جو ہیں یہ پارٹی کے کسی شخص میں جو موجودہ لوگ ہیں ادر دین عمران خان، اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو عبور کر سکے۔ ہاں، اگر عمران خان صاحب کی ہدایات آپ نے لینی ہے تو اب تو الیکشن سے پہلے، اس پیر کو الیکشن کرنا چاہتے ہیں یہ، اس الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، وہاں کسی سے ملاقات کروائی نہیں جا رہی، بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی اس فون پہ، تو ملاقات کہاں جیل میں ہوگی؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا کوئی وکیل اگر جاتا ہے، ملتا ہے، اور وہ ہدایات لے کے عمران صاحب کے ساتھ اس انٹرا پارٹی الیکشن میں آتا ہے، اور واضح طور پہ دیکھیں نا، فرام دا ہارسز ماؤتھ کوئی چیز آئے، عمران خان صاحب فزیکلی کہیں تو اور بات ہے، میں یا آپ سن کے کسی کو پہنچائیں،
ٹرانسلیٹر درمیان میں ہو, ترجمان ہو, تو وہ بدل جاتی ہے بات. تو لوگ جو ہے نا یہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کا میں تو سمجھتا کوئی نہیں کہ کوئی رزلٹ اورینٹیڈ ہوگا, ایک بات. اور اگر الیکشن اول تو ہونا مشکل لگ رہا ہے, اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت ہے, اور الیکشن کمیشن نے آپ کو بلے کا نشان نہیں دینا, اور پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے, کسی نئے نام سے رجسٹرڈ ہو سکتی ہے, تو اس کے پیچھے مجھے کوئی نہ کوئی ایسی سازش ضرور لگتی ہے کہ یہ ان کو کسی امتحان میں ڈال کے پہلے ناکامی کا ایک جو ہے نا تمغہ ان پہ سجایا جائے گا, اس ناکامی کے تمغے کے بعد ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی. میرا خیال تو یہ ہے. چلیے یہ تو جمعے کو پتہ چلے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے رزلٹ کیا آتے ہیں, اور جو اگر سازش ہو رہی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کی طرف سے ہے. پرویز راجا نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد, انہوں نے یہ فکرہ کہا ہے کہ الیکشن کے بعد مخلوط حکومت جو ہے نا وہ قائم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو سر ابھی تو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں دے رہی ہیں, آپ کو الیکشن کے بعد ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ پیچھے زرداری صاحب نے یہ بیان دے دیا تھا کہ انہیں کوئی 172 سیٹیں کوئی جیتی ہوئی پارٹی دکھائی نہیں دے رہی, تو کولیشن گورنمنٹ ہی بننے والی ہے, تو ان دونوں کا بیانیہ بدل جائے گا؟ دیکھیں بسما, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی الیکشن کے بعد مخلوط حکومت کی بات ہے, اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں. ان کے دوسرے درجے کی قیادت جو ایک دوسرے کے اختلافی باتیں کرتی ہے, الزامات لگاتی ہے, جواب دیتی ہے, جواب الجواب آتا ہے, یہ ساری اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ آصف زرداری اور میاں نواز شریف وہ آپس میں جب تک کوئی بات نہیں کرتے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, اور وہ فیصلہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. پارٹی کے یہ آئی واش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں, وہ دونوں اکٹھے ہیں, اور وہ اسی میثاق جمہوریت جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کیا تھا اس کے تحت الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی, اور کچھ ایک دکھاوے کے طور پہ, آئی واش کے طور پہ ایسے امیدوار بھی کھڑے کیے جائیں گے جو جنرل امیدوار نہیں ہوں گے. جتانا کسی کو مقصود ہوگا, فرنٹ پہ کوئی اور ہوگا. یہ سلسلہ بھی یہ انڈر ہینڈ کر رہے ہیں, اور بعد میں تو بننی ہی مخلوط حکومت ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص واضح اکثریت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں اچھی نشستیں لے کے قومی اسمبلی میں حکومت بنائے, وفاق میں بنائے, یا پنجاب میں بنائے. سے سندھ میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی واضح اور غالب اکثریت لے جائے, لیکن پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور وفاق, یہاں ساری کے ساری مخلوط حکومتیں بنیں گی. اور یہ مخلوط حکومتیں جو ہیں نا یہی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں ہے, اس لیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مینجمنٹ, آرگنائزنگ اور جو گڈ گورننس ہے وہ جانتی ہیں, اور وہ جب اچھے طریقے سے منتخب ہو کے ان کے لوگ آئیں گے اور مخلوط حکومت بنائیں گے تب ہمارے مسائل بھی حل ہو پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو چلے آ گیا کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے حق میں آپ نے بتا دیا کہ جو تیسری سب سے آج بڑی سٹوری تھی وہ یہ کہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کا کیس جو ہے نا اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی آئے ہیں, اور انہوں نے سرفراز بگٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو بازیاب نہ کرایا گیا تو وزیر داخلہ اور وزیر اعظم دونوں کو خلاف مقدمے جو ہے نا وہ چلائے جائیں گے. سر اس پہ یہاں پر قابل ذکر یہ بات ہے کہ پہلے بھی انہوں نے وزیر اعظم کو بھی طلب کیا تھا کہ وہ کورٹ میں آئیں اور بتائیں, اور اس ساتھ ہی حکم دیا گیا تھا کہ جو طلبہ ہیں انہیں رہا کر دیا جائے, بازیاب کرایا جائے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آپ کو کس رخ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو لکیلی اس وقت جو ہے نا پرائم منسٹر یعنی نگران پرائم منسٹر جو ہیں کاکڑ صاحب, ان کا تعلق بلوچستان سے, چیف جسٹس پاکستان جو ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کا تعلق اسی صوبے سے ہے, پھر چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بلوچ رہنما ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا اس وقت تو ان لوگوں کی بازیابی کا صرف اسٹوڈنٹس کے حد تک نہیں میں کہہ رہا, جتنے بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا کے لوگ بھی جو ہیں مسنگ کی فہرست میں ہیں, جتنے لوگ گم شدہ ہیں, بازیاب نہیں ہو پا رہے, اس پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا خوبصورت سٹینڈ ہے. اور آج وزیر داخلہ کو انہوں نے نگران وزیر داخلہ جو ہیں ان کو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ بازیاب نہ کرائے اور اگلی پیشی پہ ہمیں تسلی بخش جواب نہ دیا تو ہم وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور سیکٹری داخلہ, وفاقی سیکٹری داخلہ بھی کہا ہے انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں, ان کو نہ صرف طلب کریں گے, ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے اور انہیں گرفتار بھی کرایا جائے گا. اگر یہ شخص جو ہیں یہ گم ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا اسا ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں. انہوں نے کہا ہم ذمہ داری کا تعین کریں گے, اس کی فکسیشن ہوگی اور انہیں سزا تک جو ہے نا عدالت چین سے, یہ جملہ کہا ہے آج
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عدالت چین سے نہیں بیٹھے گی. تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہ جو دیکھیں بڑا ظلم ہے. کسی قانون میں، کسی ضابطے میں، کسی ایجنسی کو، کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھائے اور بغیر قانونی کارروائی میں. دیکھیں آپ نے 2 4 5 گھنٹے جو ہے وہ کسی کو حراست میں آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے اور پیش کر کے اس کا ریمانڈ لینا ہے یا اس کے حالت جو بھی قانونی کارروائی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہفتہ اتوار ہے تو آپ اس کے لیے اس کو ہولڈ کریں. اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ طریقہ کار آئین میں، قانون میں درج ہے. تو یہ لا قانونیت جو ہے نا، یہ گمشدہ اسٹوڈنٹس تو بلوچ اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کے اہل خانہ ہر روز احتجاج بھی کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں لے رہا. اب پرائم منسٹر سے ملاقات کی انہوں نے ابھی 3 روز قبل اسلام آباد میں. وہاں بلوچ جو سردار تھے وہ 5 6 بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ جا کے ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. انہوں نے کہا جی آپ کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے تو ہماری جان خلاصی کرائیں، یہ کیا ظلم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دور میں یہ بازیاب نہ کروائے گئے تو اس کے بعد آنے والی کوئی سیاسی حکومت جو ہے وہ مصلیحت کا شکار ہوتی ہے، تو شاید آج کے بعد کبھی نہ ہو سکیں. بہت شکریہ سر، آپ نے یہ بڑی اہم باتیں بتا دیں. اس کے علاوہ ہم کورٹ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی سارے طلباء اس وقت انہیں کہیں بھی رکھا گیا ہے، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ خوف بھی اس کے حوالے سے پھیلا ہوا ہے، تو انہیں بازیاب کرایا جائے. آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے آواز اٹھائیں تاکہ جتنے بھی یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.